अस्सलाम वालेकुम। सियासत की दुनिया में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया जब्बार। कहते हैं कि दुनिया में आने के बाद या ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए इंसान के सबसे पहले तकाज़े ये होते हैं कि वो मेहनत करे। ज़िंदगी में बग़ैर मेहनत किए कुछ भी हासिल करना एक ख्वाब है। बहुत से लोग ऊपर से अपना नसीब लिखवा कर लाते हैं और बहुत से लोग दुनिया में आकर अपनी तकदीरों को बदल लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तकदीर और नसीब की तो बहुत से लोग इस बात पर बिलीव भी नहीं रखते। लेकिन आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो पैदा तो गरीब फैमिली में होते हैं, आँख तो एक ऐसी फैमिली में खोलते हैं, लेकिन मेहनत से और अपनी तालीम से वो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आँख तो एक अच्छे घराने में खोलते हैं, लेकिन बहुत कुछ अपनी लापरवाहियों के नतीजे में भी खो देते हैं। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो यकीनन वो आपके साथ है, और चाहे आपके अंदर कितना ही टैलेंट हो, कितनी ही स्मार्टनेस हो, बग़ैर मेहनत के और बग़ैर जिद्दोजहद के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अपने इरादे पुख्ता हों, हमें ये पता हो कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है और क्या हासिल नहीं करना। ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल मरहला है और ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरीन है, लेकिन ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है या मुश्किल बनाना है। या आपके फ़ैसलों पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। बात की जाए ऐसे लोगों की जो तालीम याफ्ता ज़रूर होते हैं लेकिन वो अपने आप को उस तरीके से न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास तालीम तो नहीं होती लेकिन वो अपने शऊर और अपनी सोच की वजह से ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बात की बहुत सारे नाकाम लोगों की और बहुत सारे कामयाब लोगों की, लेकिन इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में एक ऐसा तबका भी हमारे दरमियान मौजूद है जो ना कुछ करना चाहता है, ना कुछ करने की ख्वाहिश रखता है और ना कुछ करने की सलाहियत को कभी भी सामने लाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें हम कहीं ना कहीं इस बात पर, ये सोचने पर आमादा कर चुके हैं और उनका जहन बना चुके हैं कि ज़िंदगी बड़ी आसान है। ज़िंदगी आसान तो है लेकिन वो कोशिशों के बाद आसान होती है। लेकिन बहुत से ममालिक में जो ये तबका पाया जाता है उसे कहते हैं बेगर्स, यानी भिखारी। भिखारी हर जगह, हर ममालिक में पाए जाते हैं। अमीर गरीब तबके हर जगह, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या वो तरक्की पजीर मुल्क हो, हर मुल्क में पाए जाते हैं। हर मुल्क में इस कैटेगरी के लोग शामिल हैं। बहुत सारी हुकूमतें ऐसी हैं जो उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो मुल्क में माहौल को ख़राब करें या वो किसी के आगे भीख मांगें। उनके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो नौकरियां प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि वो इस नौबत को आने ही नहीं देते कि कोई भी किसी के भी सामने हाथ फैलाए। यहाँ तक कि अगर बात की जाए, भिखारियों के मांगने के तरीक़े अलग अलग होते हैं। अगर मैं किसी फ़िल्म का हवाला दूँ तो बहुत सारी फ़िल्मों में, इंग्लिश मूवीज़ में, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा कि भिखारियों के मांगने के तरीक़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन वो भीख मांगने का तरीका भी उनका कहीं ना कहीं उसमें मेहनत शामिल होती है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे मुल्क का जो माहौल है, हमारे इर्द गिर्द इस कदर ग्रोह हैं, इतने बड़े बड़े ग्रोह हैं जो कि बूढ़ों को यूज़ करते हैं, जो बच्चों को यूज़ करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मामला जाते हैं किडनैपिंग की तरफ। बच्चों की किडनैपिंग का असल मामला अगर आपसे मैं डिस्कस करूं तो उसको, बच्चों को किडनैप करने की मेन वजह ये होती है कि लोग हमदर्दी की वजह से बच्चों को दे देते हैं, उनके हाथ में पैसे थमा देते हैं। क्योंकि आप भी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। कोई भी बच्चा या बच्ची अगर आपके सामने आए या कोई बूढ़ा या कोई ज़ईफ़ आया हमारे सामने, तो हम अपनी हमदर्दी के जज्बे को रखते हुए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी किसी तरीके से मदद कर दें। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो लोग वाकई इस चीज़ के मोहताज हैं कि वो लोगों के आगे हाथ फैला लेते हैं और इस कदर मजबूर हो जाते हैं लाइफ में कि वो अपनी मजबूरियों को ताक पर रखते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखते हुए लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाजायज़ तरीके से भीख मांगने को अपना पेशा बना चुके हैं और वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। और मेरी रिसर्च के मुताबिक ये बात भी मैंने देखी है और बहुत सारे लोगों से सुनी भी है कि एक भिखारी कहीं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारता है जो कि एक नॉर्मल इंसान मेहनत करने के बाद भी नहीं गुजार पाता। अब इस बात को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन डिज़र्विंग है और कौन डिज़र्विंग नहीं है। ना तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना फेक इन्वायरमेंट है, इतने फेक लोग हैं और इस कदर ऐसे तरीक़े से भीख मांगने के तरीक़ों को बनाया जाता है, ऐसे गेटअप में आ जाते हैं लोग कि वो कहीं से भी डिज़र्विंग नहीं होते।
لیکن اس سارے معاملات کو آپ کے سامنے رکھنے کا، اس پر بات کرنے کا، اس پر پروگرام کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے ارد گرد آج کل کے ماحول میں، بلکہ شاید صدیوں سے، لیکن اس دور میں، اس موجودہ دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے اور یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ بچے جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، آپ ان کو مزید اس بات کے لیے ان کے ذہن کو پریپر کر رہے ہیں، ان کے دماغ کو اس چیز کے لیے پریپر کر رہے ہیں کہ زندگی میں محنت مت کرو، ہر چیز مانگنے سے مل جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جب لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ آسان طریقہ، تو ہمیں اپنی زندگی میں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب زندگی اتنی آسان ہو جائے اور مانگ کر بھی گزارے کر لیا جائے اور ہمدردی کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کبھی بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہمارا ملک ویسے تو بہت ساری چیزوں کے خسارے میں مانا جاتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، بڑے خسارے ہیں، بڑے معاملات ہیں، بڑی کرپشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، لیکن یہ ایک بڑا مین ٹاپک اور بڑا مین ایشو ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ ہمدردی جو ہم رکھتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہماری ایک سوچ اور مینٹالٹی ہوتی ہے کہ ہم نے جو پیسہ دیا وہ اللہ کی راہ میں دیا، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے زکوٰۃ دیا، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی باتیں ہیں، لیکن آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہماری نیت کے طور پر تو یقیناً قبول ہو رہا ہے، لیکن وہ جائز پیسہ اور وہ جائز چیزیں جو جائز لوگوں تک جانی چاہیے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے، اس گروہ کو توڑنے کے لیے، ہمارے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کریں کہ ہم جنہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے ڈیزرونگ لوگ بھی ہوں جنہیں ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ملک کے ہمارے اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے میری مدر نے یہ بات کی تھی، اور اس بات کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بچوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا آنے والے معاشرے کو لاچار کر رہے ہیں۔ ہم آنے والے معاشرے کو، جو ہمارا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے ان بچوں پر، کون ہیں وہ لوگ جو ان بچوں کو یوز کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بچے بھی اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے زندگی کا یہ جو ایک طریقہ ہے، جو مانگ کر پورا کرنے والا جو ایک طریقہ ہے، وہ بڑا آسان ہو چکا ہے اور زندگی آسان ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر اس معاشرے میں کم سے کم آپ اور اپنے طور پر، میں اپنے طور پر اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ کسی بھی بچے کو تو ایٹ لیسٹ آپ پیسے نہ دیں۔ ہاں، آپ اگر ہمدردی رکھتے ہیں تو اپنے بیگوں میں، اپنی گاڑیوں میں بسکٹس رکھیں یا کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، کیونکہ انسان، کوئی بھی شخص محنت کرتا ہے کیونکہ اس کی محنت کے پیچھے اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے 2 وقت کی روٹی۔ انسان زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو بھی دیں، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ کسی بھکاری سے کہیں کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا یا میں پیسے نہیں دوں گی، آپ اس کے بجائے کھانا کھا لو، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ بھکاری آج کل تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جو باقاعدہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں، ہمیں وہ دے دیں، ہمیں اتنے پیسے دے دیں، تو آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان گروہوں کی وجہ سے وہ ڈیزرونگ لوگ، جن کو ہماری ضرورت ہے، جہاں ان کا جائز حق پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن کیا کریں، ضرورت اتنی ہے کہ ہمیں اس چیز کو روکنا ہے، اس چیز کو یہیں روکنا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارا معاشرہ چینج ہو، ہمارے ملک میں، ہمارے انوائرمنٹ میں تبدیلی آ سکے۔ اور اس تبدیلی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ہمدردی کے جذبے کو صحیح جگہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ آپ نے اور ہم نے ان کو عادی بنا دیا ہے بھیک مانگنے کا۔ آپ نے ان کے ذہن کو اس طور پریپر کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ نہ کرو، محنت نہ کرو، بھیک مانگو اور زندگی بہت اچھی گزارو۔ بات کی میں نے اپنے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، کہ ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنا رول ادا کرنا ہے اور کیا کیا طریقوں کو اپنا کر اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں حکومت کی بہت ساری برائیوں کی، بہت ساری نیگیٹیوٹی کی، تو یہاں میں ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ حکومت نے بیکاریوں کے لیے بھی ایسے ایکشنز لیے ہیں، اور کوشش ہے کہ عمران خان کی حکومت میں جو شیلٹرز ہوم پرووائڈ کر رہے ہیں اور جس اسٹریٹجی پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں،
تو اس پہ ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اب ہمیں اسٹرانگلی اس چیز کو ختم کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں بھی کوئی بھکاری آ رہے ہیں تو کوشش کیجئے اس کے حلیے سے اندازہ لگائیے، آبزرو کیجئے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے کوئی بھی ڈیزرونگ بندہ جسے واقعی نیڈ ہوگی وہ آپ سے پیسوں کا تقاضا کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ آپ سے اپنی نیڈ کو پورا کرانے کے لیے کہے گا، اور اگر آپ اس کی نیڈ کو پورا کر دیتے ہیں تو اسے پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن وہ لوگ جو بضد ہوتے ہیں کہ انہیں صرف پیسے ہی چاہیے تو وہ عادی ہو چکے ہیں اور یقیناً وہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو اس بات کو ڈفرینشیٹ آپ نے کرنا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے کہ آپ نے اور ہم نے مل کر اس معاشرے کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، حکومت کے اس بہت اچھے اقدامات کے ساتھ اپنا بھی ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکے، ان برے لوگوں کا، ان گروہوں کا خاتمہ ہو سکے جو بوڑھوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو صرف اور صرف یوز کرتے ہیں۔ تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سخت کریں اور اپنی جیبوں سے بجائے کہ غلط لوگوں تک پیسے دیں، جو ان پیسوں کو غلط جگہ استعمال کریں، نشے میں استعمال کریں، اپنے آپ کو غلط جگہ انویسٹ کریں اور وہ جائز کمائی کا حصہ جو آپ اور ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ غلط جگہ جائے۔ تو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس برائی کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی جیب سے ضرورت کو پورا کریں، کسی کو معاشرے میں اس چیز کو مزید ہم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں اور ہم لوگوں کو ہوشیار کر رہے ہیں اور اتنا موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کریں، آپ جو کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کے اور ہماری سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اپنی سپورٹ کو روکنا ہے، ہمیں اپنی اس ہمدردی کو روکنا ہے، جو ہمدردی کی جا رہی ہے وہ غلط جگہ جا رہی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ کسی کو بھی آپ کیش نہ دیں، اس کی جو ضرورت ہے اسے کھانا کھلا دیں، اسے کپڑے دے دیں، اسے جوتے دے دیں، جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، جو بھی اویلیبل ہے آپ اسے وہ دے دیں، لیکن اوائڈ کریں کہ آپ کیش کی صورت میں کسی کی مدد نہ کریں۔ ہمارے اس قدم سے، ہماری اس سوچ سے برائی مکمل طور پر تو ختم نہیں ہو سکتی لیکن کنٹرول میں ضرور آ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں سے چیزیں دیں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، کیش نہ دیں۔ حکومت کے اس بہت اہم ترین اقدامات میں ہمارا بھی ایک بہت پازیٹیو رول بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے اور آپ سے بنتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں امید کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، ان گروہوں کو توڑ دیں اور ان کو کمزور کر دیں تو زندگی اور معاشرے میں بہت مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اس چیز کو، اس ٹاپک کو سوچنے کے لیے بہت سیریس وے میں سوچنا چاہیے آپ کو اور ہمیں کہ ہم اپنے طور پر اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اپنی طرح سے کیا پازیٹیوٹی ڈال سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو صحیح کرنے میں، اور اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے یا کم کرنے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ سے ہوگی پھر دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔